اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ کے لیے اگر کوئی شخص توحید کا نظریہ نہیں رکھتا تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان اور مسلمان ہونے کا دعویٰ مشکوک ہے۔ توحید وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی، اور توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں یکتا اور اکیلا ماننا۔ ذات کہتے ہیں پرسنالٹی، شخصیت سمجھانے کے لیے، اور صفات کہتے ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کے کام، اللہ کے معاملات، یعنی اللہ کی طرح کوئی اللہ بھی نہیں ہے اور اللہ والے کام بھی کسی میں نہیں ہیں۔ یہ ہے ذات اور صفات کی توحید۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ماننا۔ اللہ کو ماننا یہ الگ معاملہ ہے، اللہ کو اکیلا ماننا یہ توحید ہے۔ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ کو مانو، اللہ کو تو مانیں گے لیکن اللہ کو اکیلا ماننا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کئی کافر دنیا میں ایسے موجود ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن توحید میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ مکہ مکرمہ میں جن کفار سے پڑا ہے، جسے ہم مشرکین مکہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ یہ اللہ کی ذات کے انکاری تھے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن مسئلہ ان کا توحید پر تھا۔ وہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے، یکتا نہیں مانتے تھے، رب کریم کو تنہا نہیں مانتے تھے، اور اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے۔ آپ کہیں گے نا کہ مکہ کے کافر اللہ کو مانتے تھے تو سب کچھ مانتے، وہ صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ ساتھ ان کو بھی مانتے تھے۔ وہ تو اتنی خداؤں کے نعوذ باللہ قائل بنے بیٹھے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم ان کے سے اللہ کی ذات منوائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا معاملہ ان کے سامنے پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی ذات کی وحدانیت پیش کی کہ اللہ اکیلا ہے۔ تو پھر یہ سوال کرتے تھے، رزق، زندگی، موت، جینا، مرنا، خوشی، غمی اور پورے کائنات کو سنبھالنے کے معاملات، اکیلا اللہ؟ یہ ان کے دماغ میں نہیں آتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ فرماتے جی ہاں، اکیلا اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مشرکین کی بنیادی دشمنی اسی توحید کی ذات پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایک کیوں کہا۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم مختلف کام ہیں ہمارے، تو مختلف خدا ہمارے کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جتنا معاملہ ہے وہ سب اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں توحید کی بات ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات بھی اکیلی مانیں اور اللہ کی صفات بھی اکیلے مانیں۔ ذات کا مطلب رب جیسی شخصیت کسی کے نہیں ہے، صفات کا معنی اللہ جیسے کام کسی کے نہیں، اللہ والے کام کسی میں نہیں۔ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کفار سے یہ جو مکالمہ ہے، گفتگو ہیں کئی موقعوں پر، یہ توحید کے بارے میں، اور بعض مکہ کے کافروں کا نظریہ توحید کے بارے میں آدھا ماننے کا تھا، آدھا ماننے کا نہیں تھا۔ کچھ تو بالکل توحید نہیں مانتے تھے اور کچھ آدھی توحید مانتے تھے۔ آپ کہیں گے کیا؟ یہ جو ابو جہل ہے، جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے، یہ کعبہ شریف کا اپنے مذہب کے مطابق حج کرتا تھا اور یہ تلبیہ بھی پڑھتا تھا، لبیک اللہم لبیک والا، یہ تلبیہ پڑھتا لیکن اس میں ڈنڈی مارتا تھا۔ اب اہل اسلام کا جو تلبیہ ہے وہ کھلا کھلا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری سلطنت ہے، تیری طاقت ہے، تیرے ساتھ کوئی کسی کام میں شریک نہیں۔ یہ ہمارا اہل اسلام کا تلبیہ۔ ان کا تلبیہ اسی طرح تھا لیکن چھوٹی سی ڈنڈی مار جاتا، جس کی وجہ سے اسے امت میں ابو جہل کہا گیا۔ وہ کہتا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں،
لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، الا تملکہ، بس جس کو تو نے ملکیت دے دی ہے نا بس وہ تیرے شریک ہے۔ یہ لفظ کہہ کے وہ اپنے بتوں کے لیے چور راستہ کھول لیتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ آدھی توحید ماننے پہ تیار تھا کہ اللہ اکیلا ہے، بس اللہ نے ان بتوں کو اختیار دیا۔ اگر اتنی سی بھی مان لی جاتی ابو جہل کی تو پھر اسلام کی توحید اور ابو جہل کی توحید میں کیا فرق رہ جاتا؟ اس لیے جو توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے نا، آپ اس میں 1% کا 99.999% بھی کسی اور کی ذات کے لیے نہیں مان سکتے، وہ صرف اللہ کی ذات کا معاملہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی تو بعض کافروں میں یوں نیوٹرل بن کے سامنے آئے کہ دیکھیں آپ کی اس توحید کی وجہ سے باپ بیٹے کا مخالف، ماں بیٹی کی مخالف، بھائی بھائی سے لڑ پڑا ہے، مکہ میں بڑا امن تھا، نعوذ باللہ آپ ہی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ایسے ایسے ہوا، وہ یہ کہنے بھی آ جاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مضبوط رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ، اس کے اوپر جتنا اسٹینڈ اللہ کے رسول نے لیا ہے، مجال کتنا کوئی لے، فرمایا یہ باتیں آپ مجھے بعد میں بتائیں، لیکن جو چیز حق ہے ماننے کی اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ تو مثال ایسے ہی ہے کہ چور گھر میں چوری کرنے آئے اور چوری کر کے سارا سامان لے کے بڑے آرام سے جا رہے ہیں، اور جن کے گھر میں چوری ہوئی ہو ان کے کچھ بندے اٹھ کے کہیں یار تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے چوری کیا، ہمارا مال واپس کرو، اور لڑائی پڑ جائے تو چور کہیں بڑی آرام سے تو ہم جا رہے تھے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بدامنی نہیں تھی، فساد نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی، یہ اس بندے نے لڑائی ڈالی ہے۔ بھئی اس نے لڑائی نہ ڈالی، اس نے اپنے رائٹس کے لیے کوشچن کیا ہے، سوال کیا ہے، فریاد کی ہے، تو اپنے حق کے لیے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اسی طرح ہی سمجھیں کہ اسلام میں تو توحید ہے، ایمان میں توحید ہے، کافر ڈاکہ ڈال کے لے کے جا رہے ہیں اور امن ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حق کی بات کر لی ہے، تو تم یہ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نعوذ باللہ مکے کا امن خراب ہوا ہے، تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات بن گئی۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ توحید کے سمجھنے کا